کبھی کسی کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھو، کیونکہ اکثر وہ لوگ چپ رہتے ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ خاموش لبوں کے پیچھے کبھی کبھی چیخیں چھپی ہوتی ہیں، اور درد لفظوں سے نہیں آنکھوں سے بولا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو اتنا مجبور نہ کرنا کہ وہ دعا کی بجائے بد دعا دینے لگے، کیونکہ مظلوم کی آہ دروازے نہیں کھٹکھٹاتی بلکہ سیدھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جو انسان آپ کو بار بار معاف کرتا ہے اسے کمزور نہ سمجھو، وہ رشتے نبھانا جانتا ہے، ورنہ بدلہ لینا تو ہر کوئی جانتا ہے۔ کبھی کسی کو اس کے ماضی پر مت پرکھو، کیونکہ جس نے خود کو بہتر بنانے کے لیے وقت سے جنگ کی ہو اس کا ماضی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو اس کے دکھ کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ دکھ تو سب کو ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ انہیں دنیا سے چھپا کر جیتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ہنسی میں بدل لیتے ہیں۔ اگر کسی کی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ہر سوال کا جواب زبان سے نہیں، کبھی کبھی برداشت سے بھی دیا جاتا ہے۔ زندگی میں جو تمہیں وقت دے اس کی قدر کرنا، کیونکہ سب کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہر کوئی تم پر خرچ نہیں کرتا۔ کبھی اپنی کامیابی پر غرور مت کرو، کیونکہ جو آج عرش پر ہے وہ کل فرش پر بھی آ سکتا ہے۔ سجدے اور شکر دونوں کامیابی کے ساتھ چلنے چاہیے۔ زندگی میں سب کچھ سیکھو، لیکن اگر ایک ہنر سیکھنا ہی ہے تو دلوں کو جوڑنے کا سیکھو، کیونکہ رشتے بنانا آسان ہے، نبھانا مشکل، اور دل تو شیشے کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سی بے توجہی یا بد زبانی سے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں دل جوڑنے والا شخص نعمت ہوتا ہے، جبکہ توڑنے والا آزمائش۔ شیطان بھی ہر لمحہ انسانوں کے دل توڑنے، ان کے درمیان نفرت، بدگمانی اور دوری پیدا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو انسان دلوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاندانوں میں بکھری محبتیں دوبارہ اکٹھی کرتے ہیں، جو چھوٹوں کو بڑوں بناتے ہیں اور دشمنوں کو بھائی بناتے ہیں۔ یہ کام نیکیوں کا تاج ہے۔ لہٰذا زندگی میں جب بھی موقع ملے توڑنے والوں کے بجائے جوڑنے والوں کا کردار ادا کیا کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن کے ذریعے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی تکلیف یا کمزوری کا مذاق بنا لیتے ہیں، جیسے کہ وہ کبھی ہماری زندگی کا حصہ ہی نہ ہوں۔ کسی کے کپڑوں کا، بولنے کا انداز کا، غربت کا یا کسی ناکامی کا مذاق اڑانا ہماری عادت بن چکی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا گول ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور تقدیر سب کو گھما کر ایک بار ضرور آزماتی ہے۔ آج اگر کوئی کمزور ہے تو کل وہی طاقتور ہو سکتا ہے، اور آج جو ہنس رہا ہے کل وہی رو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ ایک دانا کا قول ہے، جو دوسروں کے آنسو دیکھ کر ہنستا ہے قدرت اسے رلانے کا وقت ضرور نکال لیتی ہے۔ اگر کسی کا برا وقت دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو، اسے سہارا دو، اسے احساس دو کہ وہ تنہا نہیں، کیونکہ جو انسان کسی کے دکھ کو ہنسی نہیں بناتا اللہ اس کے غم کو آسان کر دیتا ہے۔ کسی کے زخم پر ہنسی نہ اڑاؤ، کیونکہ وہی زخم کل تمہارے دل میں بھی اتر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، نوکری بھی اچھی ہے، دولت بھی اچھی آتی ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا، پیسے آتے ہیں لیکن اڑ جاتے ہیں، دل ہمیشہ خالی اور بے چین رہتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب اصرار علی المعاصی یعنی گناہوں پر ڈٹے رہنا ہے۔ وہ شخص جو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی روز گناہ کرتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور پھر توبہ کرنے کی بجائے اس پر فخر کرتا ہے، وہ دراصل اپنی برکت کے دروازے بند کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے ان پر بادل کو سایہ فگن کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا، مگر پھر بھی وہ ظلم کرتے رہے۔ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب نعمتوں کے باوجود بندہ گناہ سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ وہی نعمتیں وبال میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ کیفیت صرف بنی اسرائیل کی نہیں، ہر اس قوم اور فرد کی ہے جو مسلسل گناہوں میں ڈوبا ہو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گناہ وہ زنگ ہے جو دل کو کھا جاتا ہے، اور دل جب سیاہ ہو جائے تو رزق میں تنگی، زندگی میں بے برکتی اور دعاؤں میں رد ہونے کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر اصرار کرے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسا دل نہ تو اللہ کے نور کو قبول کرتا ہے، نہ ہی وہ رزق کے دروازوں کو کھلا رکھ سکتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ پر مصر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والی دعائیں، اس کے اعمال، اس کا صدقہ، حتیٰ کہ اس کی نمازیں بھی اثر کھو دیتی ہیں اور پھر برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، میں نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت اپنے استاد سے کی تو انہوں نے کہا، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ یہ صرف علم ہی نہیں بلکہ برکت، سکون، رزق اور عزت بھی اللہ کا نور ہے۔ جو گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، یاد رکھیں گناہ برکت کا قاتل ہے، اور جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا گیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ انسانی دل بہت نازک ہوتا ہے، اس کی عزت نفس شیشہ دل کی طرح ٹوٹتی ہے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کی نیت سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سب کے سامنے کہنا اسے شرمندہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار اور دانا انسان وہی ہوتا ہے جو کسی کی کمزوری کو ڈھال بنا کر اس کی شخصیت کو تباہ نہ کرے، بلکہ اس کی تنہائی میں محبت سے سمجھائے۔ یہی طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے بھی اصلاح فرماتے تو نام لیے بغیر عمومی انداز میں کہتے، تاکہ اصلاح بھی ہو جائے اور کسی کے دل آزاری بھی نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اور جو سب کے سامنے نصیحت کرے وہ رسوا کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سب کے سامنے کسی کی غلطی بتانا اس کی اصلاح نہیں بلکہ تضحیق ہوتی ہے، جو تعلقات کو خراب کرتی ہے اور دلوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا چاہے دوست ہو یا بیوی ہو یا کوئی چھوٹا ہو، اگر کوئی واقعی آپ خیر چاہتے ہیں تو بات اکیلے میں اور نرمی سے کریں۔ یہی حکمت ہے، یہی دانائی ہے۔ اگر کسی نے آپ سے بدسلوکی کی ہے تو اس کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا سیکھو۔ زندگی میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں جب لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، سخت الفاظ بولتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں یا بدسلوکی کرتے ہیں، چاہے وہ گھر ہو، رشتہ دار ہوں یا دفتر کے ساتھی۔ ایسے وقت میں دل چاہتا ہے کہ ہم بھی فوراً جواب دیں، کچھ ایسا بولیں کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن کیا یہ رد عمل ہمیں روحانی بلندی دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل طاقت اس وقت خاموش رہنے میں ہے، کیونکہ خاموشی صرف لب بند کرنا نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کی بلندی، ظرف کی اونچائی اور نفس پر قابو پانے کا اعلان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ خاموشی اختیار کرنا کمزوری نہیں، یہ وہ ہتھیار ہے جو مخالف کے غرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سخت ترین باتوں پر بھی مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی حکمت تھی۔ ایک موقع پر ایک بدو نے سخت بد کلامی کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا نہیں دی بلکہ نرمی سے جواب دیا۔ خاموشی آپ کی عزت محفوظ رکھتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی برداشت دوسروں کے ضمیر کو جگا دے۔ لہٰذا اگر کبھی کوئی بدسلوکی کرے تو اس کا بدلہ دینے کی بجائے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ جو خاموش رہ کر برداشت کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ رزق میں برکت شکر اور صدقہ سے آتی ہے۔ شکر اور صدقہ زندگی کے دو ایسے پہلو ہیں جن سے نہ صرف رزق میں وسعت آتی ہے بلکہ دل کا سکون بھی میسر ہوتا ہے۔ جو شخص تھوڑے پر قناعت کرے اس پر زیادہ کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دراصل وہ اپنے لیے خیر کے خزانوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے اور عمر میں برکت لاتا ہے۔
ایک سخی شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے اور اللہ اس کو دیتا ہے۔ اگر زندگی میں تنگی ہے تو شکوہ کرنے کی بجائے شکریہ ادا کیجیے اور صدقہ کیجیے، وہ راہ نجات بھی ہے اور دروازہ برکت بھی۔